السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومقام الآخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان. اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے. میری آپ کی خوش قسمتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ نزدیک سے نزدیک ہو رہا ہے. اس پر کسی کا بس تو نہیں ہے، انسان دعا ہی کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے اور اس کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے جیسا کہ ہم نے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے تھے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں، مگر ایک انداز کی اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت جو ہے، اس کا جو رکھنے کا انداز ہے وہ نیا ضرور ہے. ان حدیث کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو پہلے یقیناً ان روزوں میں تھوڑی سی سختی بھی تھی. پہلے اصول جو پہلی امتوں پر، پہلی قوموں پر تھا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی تھا، صحابہ کرام پر جو روزے فرض تھے اس کی کیفیت یہ تھی کہ مغرب کے وقت افطاری ہوتی، مغرب کی افطاری کرنے کے بعد عشاء تک اگر کوئی شخص کھانا چاہتا ہے تو عشاء کی اذان تک، نماز تک جو مرضی جتنا مرضی کھا پی لے. عشاء کا وقت شروع ہو جاتا تو وہ شخص کسی بھی قسم کی کوئی چیز کھا نہیں سکتا تھا. اور اسی طرح اگر مغرب کی نماز کے بعد، افطاری کرنے کے بعد اگر کسی کی آنکھ لگ گئی،
سونے کے بعد اب اگر وہ اٹھتا ہے تو اس کی آنکھ چاہے عشاء سے پہلے اٹھے یا عشاء کے بعد کھلے، سونے والے کی آنکھ عشاء کی نماز اذان سے پہلے کھل جائے یا نماز کے بعد کھلے، اب وہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ اب اگلے دن ہی افطاری کے وقت، مغرب کے وقت وہ کچھ کھا پی سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی سخت مرحلہ تھا، سخت حالت اور کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر امت محمدیہ علیہ السلام پر خاص رحمت کی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری رات مسلمانوں پر، ایمان والوں پر حلال کر دی گئی ہے۔ آپ مغرب سے لے کر صبح اذان فجر تک جو کچھ بھی کھانا پینا چاہے آپ کھا پی سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آسانی اور سہولت۔ اب بھوکا پیاسا رہنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا حکم اذان فجر سے لے کے مغرب کی اذان تک مقرر کیا گیا۔ اسی کو اب صوم کہا جاتا ہے، اسی کو روزہ کہا جاتا ہے، اسی کو ماہ سیام کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں تو بندے کا ایمان، بندے کا اسلام ہے۔ اگر یہ 5 چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو یقیناً اس کے ایمان کے اندر گڑبڑ ہے۔ شہادتاً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد یکتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی و رسول اور بندے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا مال دیا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ دینا، صاحب استطاعت ہے، سال کے بعد زندگی میں صرف ایک بار اللہ تعالیٰ کے گھر حج بیت اللہ کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ امت محمدیہ علیہ السلام پر فرض قرار دیے گئے ہیں۔ میرے آپ کے اوپر یہ فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے رمضان کا صرف ایک روزہ ہی چھوڑ دے، صرف ایک روزہ، زیادہ نہیں، صرف ایک روزہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص جان بوجھ کے چھوڑے، ساری زندگی وہ شخص اس روزے کا کفارہ کرنے کے لیے ساری زندگی کے روزے رکھے، اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اتنا سخت گناہ ہے، اتنی بڑی نافرمانی ہے رمضان کا صرف ایک روزہ چھوڑنے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رات کو سویا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر مجھے ایک پہاڑ پر چڑھانے لگے۔ مجھ سے چڑھا نہیں جا رہا تھا، اور میں نے ان کو کہا بھی کہ مجھ سے یہ پہاڑ نہیں چڑھا جا رہا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے تعاون کرتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں نے ایک ایک طرف سے میرا بازو پکڑا اور سہارا دے کر مجھے پہاڑ پر چڑھا دیا۔ میں اس پہاڑ کے ٹاپ پر جب پہنچا تو وہاں مجھے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ چیخنے چلانے کی آوازیں کیسی ہیں؟ ان فرشتوں نے بتلایا، انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخوں کی آواز ہے، یہ جو آپ سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پھر جہنم کے مختلف مناظر دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک منظر دکھایا گیا کہ ایک شخص کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، پاؤں کے بل اس کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا تھا، اس کے پاس ایک تیز دھار والا ایک آلہ تھا، وہ اس آدمی کے منہ میں ڈالتا اور منہ میں ڈال کر اس کے منہ کو، اس کی یہ گدی تک، کھتی تک اس کو چیر دیتا۔ وہ چیختا چلاتا، خون کے فوارے اس کے منہ سے ابل رہے، چیخ رہا، چلا رہا، مگر وہ فرشتہ اس کے چہرے پر کوئی ایسے تاثرات نہیں کہ اس کو اس کام کرنے پہ کوئی تکلیف ہو رہی ہو یا اس کی چیخیں سننے کی کوئی تکلیف ہو رہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ کے حکم سے کر رہا۔ تو بار بار اس آدمی کے ساتھ یہی عمل کیا جا رہا کہ اس کے چہرے کو چیرا جاتا ہے، اس سے خون نکلتا ہے، وہ چیختا چلاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس زخم کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے، فرشتہ پھر چہرے کے دوسری طرف آتا ہے، یعنی پہلے دائیں طرف سے چیرتا ہے، پھر بائیں طرف سے چیرتا ہے،
جتنی دیر تک وہ بائیں چہرے کو چیرتا ہے اس کا دائیں والا چہرہ دوبارہ ٹھیک کر دیا جاتا ہے، وہ دوبارہ اس طرف آتا ہے، اور بار بار اس کو جہنم کے اندر یہ اذیت، یہ تکلیف یہ دی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس فرشتے سے پوچھا یہ شخص کون ہے اور اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ تو اس نے بتلایا جی کہ یہ آپ کا امتی ہے، مسلمان ہے، کوئی سابقہ امتوں قوموں میں سے نہیں ہے، امت محمدیہ علیہ السلام کا فرد ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو رمضان کے روزے آ جاتے تھے یہ روزے رکھتا نہیں تھا، رمضان کے روزے ہونے کے باوجود یہ دن کے وقت کھاتا پیتا رہتا تھا، تو بطور سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ عمل کرے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ بڑی مشہور حدیث آپ کو کئی بار سنائی کہ نبی علیہ السلام ممبر کی سیڑھی پر چڑھے، پہلی سیڑھی آمین، دوسری پر چڑھے پھر آمین، تیسری پر چڑھے پھر آمین، خطبہ جمعہ دیا، نماز ختم کی، صحابہ نے پوچھا کہ حضور آج آپ نے روٹین سے ہٹ کے ایک کام کی ہے کہ 3 بار آپ نے آمین کہی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ تب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس کی خاص وجہ بتلائی، کہا میرے پاس فرشتہ جبرائیل آیا تھا، اس نے آ کر کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے سامنے آپ کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہ اس کے اوپر اپنی لعنت برسائے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تب میں نے کہا آمین، ٹھیک ہے، ایسے شخص کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑے۔ دوسرا اس نے کہا کہ کوئی ایسا شخص کہ جس کی زندگی میں ماں باپ یا کوئی ایک تھا اور وہ اس کی خدمت نہیں کرتا تھا، خدمت کرنے کا حق ادا نہیں کرتا تھا، تو ایسا شخص اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں اٹھا لے، اس کے اوپر لعنتیں برسائے۔ فرمایا پھر میں نے اس لیے آمین کہا کہ ہاں ایسا شخص جو ماں باپ کا گستاخ ہے اس کا یہی علاج ہے، اس کا یہی حق ہے، اللہ کی رحمت سے اس کو دور اور اللہ کے غضب اس کی لعنت سے اس کو سرشار ہونا چاہیے۔ تیسرا اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان کے روزے آئے اور رمضان کے روزے آنے کے باوجود وہ اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو کہ جس کی زندگی میں اللہ نے اتنا قیمتی ترین مہینہ نازل کیا اور وہ حق ادا کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا حقدار نہ بن سکا۔ میں نے اس لیے کہا کہ ہاں یہ شخص بھی اللہ کی لعنت کا مستحق اور اللہ کی رحمت سے اس کو بالکل دور ہونا چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں اگر اللہ نے ہمیں یہ قیمتی مہینہ دے ہی دیا ہے، اس مہینے میں اگر ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اور اس حدیث کے متعلق یہ ذہن میں رکھیے گا اس میں صرف روزہ رکھنا نہیں کہا جو شخص رمضان کے روزے میں اپنی مغفرت نہ کروا پائے، کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے روزہ رکھنا ہے، حالانکہ جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں سب سے اخلاص ترین اگر کسی عبادت میں بندہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ صرف یہ روزے ہی۔ نمازیں آپ کسی کے سامنے کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، عمرہ حج اس قسم کی عبادات ریاکاری کے لیے دکھلاوے کے لیے کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے لوگوں کو دیکھا بھی عمرہ حج کر لیتے ہیں، بعد میں ان کی ڈی پیوں پر، ان کے فیس بک پر، ان کے واٹس ایپ پہ تصویریں لگی ہیں بیت اللہ کے ساتھ، احرام کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ۔ مقصد ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ مقصد تو یہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے جی میں دیکھے عمرہ کرنے آ گیا ہوں یا حج کرنے آ گیا ہوں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس قسم کی کوئی بھی عبادت ہے، آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں اس کو میں نے صدقہ دیا، اس کے ساتھ میں نے تعاون کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے اس کو پیسے دیے، میں نہ دیتا تو یہ ہو جانا تھا، میں نہ کرتا، اس نے اپنی نیکی کی تباہی کر لی جب اس نے ریاکاری کر لی۔ یہ روزہ ایک ایسی چیز نظر آتی ہے کہ روزہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ رکھ لے تو اس میں بندے سے 2 نمبری نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے، چاہے اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے، وہ چاہے تو چھپ کے کھا سکتا ہے، وہ چاہے چھپ کے پی سکتا ہے، مگر وہ چھپ کر بھی علیحدہ ہو کر بھی کچھ کھا پی نہیں رہا، اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کی ہستی ہے، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے کہ نہیں میں اگر چھپ کے کھاؤں پیوں گا لوگ نہیں دیکھتے تو نہ صحیح اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اصل یہ مقصد ہے اللہ کا
کہ جیسے ہم چھپ کر کھا پی نہیں رہے، لوگوں سے ہٹ کر کھا پی نہیں رہے، لوگوں کو پتا چلے نہ چلے، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، میں اس لیے کھا پی نہیں رہا۔ اصل یہ مقصود ہے انسان کی ساری زندگی میں، میری آپ کی ساری عبادات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری آپ کی تو تخلیق ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی تھی۔ اور عبادت سے میں نے آپ کو کئی بار بتلایا، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف 5 نمازیں پڑھنی ہے یہی صرف عبادت ہے، نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر لمحے میں، ہر پہلو میں ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا، میں کسی کا مال غصب تو نہیں کر رہا، میں سود تو نہیں کھا رہا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، کسی کی چغلی تو نہیں کر رہا۔ یہ ساری زندگی کے جتنے عمل ہیں، جتنے پہلو ہیں، یہ سب کرنے سے پہلے بندہ سوچ بچار کرے، غور فکر کرے، ہاں میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اصل عبادت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میں اور آپ واش روم جاتے ہیں، اور واش روم جا کے ہم اپنی قضائے حاجت کے لیے، اپنی جان کو سکون دینے کے لیے جاتے ہیں، مگر جاتے ہوئے اگر ہم نے دعا پڑھ لی ہے، واش روم میں بیٹھنا ہمارے لیے عبادت ہوگی۔ واش روم سے باہر نکلے ہیں، باہر نکلتے ہوئے آپ نے دعا پڑھ لی ہے، تو جتنی دیر آپ وہاں بیٹھے تھے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، وہ وہاں بیٹھنا آپ کے لیے ثواب بن رہا ہے۔ بندہ گھر میں داخل ہو رہا ہے، دعا پڑھ لے ثواب ہے، گھر سے نکلے دعا پڑھ لے ثواب ہے، مسجد میں آئے دعا پڑھ لے، مسجد سے نکلے دعا پڑھ لے، مسجد کی طرف جتنے قدم چل کے آئے، غرض کہ آپ کوئی بھی کام خالص اور الہیت کے لیے کرتے ہیں، للہیت کے لیے کرتے ہیں، یقیناً ہر چیز کا آپ کو اجر و ثواب ہے، مگر اخلاص کے ساتھ جب ہو۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم موقع دے ہی دیا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، رمضان کے روزے رکھیں بھی اور رمضان کے روزوں کا حق بھی ادا کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم حق ادا کیسے کر سکتے ہیں، مختصر میں نے آپ کو بتلا دیا۔ ایک تو یہ کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں جہاں جہاں تھوڑی بہت ڈنڈی مارتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، فرق لائیں۔ اللہ کو تو خود بخود پتا چل جائے گا، ہمیں بھی پتا چلے، ہاں میں نے محسوس کر لیا ہے، فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پورا سال بھی ہماری تباہی اور بربادی کرتی ہیں، اس مہینے میں بھی ہمارا اس کے ساتھ تعلق رہا تو یقیناً وہ تباہی بربادی کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے آپ کا یہ موبائل ہے، آپ کا یہ سوشل میڈیا ہے۔ یہ جتنا آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے، جیسے ہم پہلے مصروف ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے شوقین ہیں موبائل کے، مسجد سے نکلیں گے، نکلتے ہی سب سے پہلے موبائل چیک کریں گے، کوئی واٹس ایپ تو نہیں آ گیا، کسی کی کال تو نہیں آ گئی، کسی کا، اتنے کانشیس ہیں، اتنی اپنے آپ کو بے سکونی دی ہوئی ہے کہ ہاں اتنی دیر میں کوئی کسی کی کال نہ آئی ہو اور میں نے بیل بند کی ہوئی ہے تو میں کال اٹینڈ کر لوں، کوئی واٹس ایپ آیا ہوا ہے میں وہ دیکھ لوں، کوئی فیس بک میں کوئی نئی چیز آ گئی ہے میں وہ دیکھ لوں۔ خدایا کوشش کیجئے گا رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیجئے گا۔ اگر آپ اور میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ اس رمضان کے اندر اگر ہم اس کتاب سے، اس قرآن حکیم سے تعلق بنانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے آپ کے روزے قبول ہو گئے، آپ کی عبادات، آپ کی محنتیں، آپ کی کاوشیں قبول ہو گئی۔ میں اور آپ اپنا اپنا گریبان جھانکیں، سارا سال ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، سارا سال ہم نے کتنی نوافل ادا کی ہے، سارا سال ہم نے کتنی تلاوت کی ہے، سارا سال ہم نے کہاں کہاں جس جس جگہ جس جس موقع پر دعائیں، ادعیہ، اذکار تھے، ہمیں نہیں آتے تھے، ہم نہیں پڑھتے تھے یا یاد نہیں کرتے تھے، ہمیں وہ ساری اپنی کمزوریاں، کمیاں دور کر کے اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مجھے نہیں دعا آتی گھر میں داخل ہونے کی کون سی ہے، وہ دعا یاد ہے۔ مجھے نہیں دعا آتی گھر سے نکلنے کی کیا ہے، کوئی بات نہیں، اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، وہ دعا پڑھیں، اور ان دعاؤں کو جب آپ یاد کریں ساتھ اس کے فضائل بھی یاد رکھیں۔ اب گھر میں داخل ہونے کی دعا اکثر آپ کو لوگ شکایت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بچوں کا جھگڑا ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے،
اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اس ساری چیزوں کا اصل مجرم کون ہے؟ میں اور آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اور دعا پڑھتے ہی جب اندر داخل ہو تو پہلے سب سے وہ گھر والوں کو سلام کرے۔ فرمایا کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے، دعا نہیں پڑھتا، گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام نہیں کرتا، اس کے ساتھ ہی شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان اکیلا بھی نہیں جاتا، اپنے 2-4 چیلوں کو ساتھ لے آتا ہے، اپنی پوری ٹیم کو آ جاؤ آج اس رات ہم اس گھر میں آج ہم رات بھی رہیں گے، اور اس گھر میں آج ہمیں کھانے پینے کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ یہ دو ہم نے غلطیاں کی، ایک ہم نے گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھی، اور ایک ہم نے گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا بے شک السلام علیکم، ہم نے یہ کسی کو سلامتی والی دعا نہیں دی۔ یہ دو اتنے بڑے جرم کہ ساری رات اب شیطان آپ کے پرخچے اڑائے گا، پریشان کرے گا، اذیتیں دے گا، بے برکتی ڈالے گا، کبھی آپ کی بیٹی کو لقمہ دے گا، کبھی بیٹے کو دے گا، کبھی بیوی کو دے گا، کبھی اس کو لڑائے گا، کبھی اس کو لڑائے گا۔ آپ کو کیا خبر کہ اس کو لایا کون ہے؟ ہم خود لائے ہیں، ہم خود لائے ہیں۔ آؤ ہمارے گھر میں بے سکونی پیدا کرو، نام ہم اوروں کا لے دیتے ہیں، شاید نظر لگ گئی ہے، بچہ روتا بڑا ہے، بچہ چیختا بڑا ہے، بھائی ٹھیک ہے نظر بھی لگ سکتی، پڑھ فاتحہ کر دم، نہیں جی آپ کریں، تجھے کیا تکلیف ہے، آپ کریں، ہم بھی کر دیں گے، خود کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتلائیے ماں باپ سے زیادہ بچے کے ساتھ کوئی مخلص ہو سکتا ہے؟ اس سے مخلص کوئی رشتہ ہے دنیا میں کہ لوگ اپنے بچوں کو دم کروانے کسی اور کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ حالانکہ دم تو ایک ایسی چیز ہے، اس میں کوئی ماں باپ کوئی رشتہ دار کوئی تعلق والے کا بھی تعلق نہیں ہے، اور مسلم اور غیر مسلم کا بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث جو سورہ فاتحہ والی ہے، وہ قبیلہ جو تھا وہ مسلمان تھوڑی تھے، وہ غیر مسلم تھے، تو اس غیر مسلم آدمی کے اوپر سورہ فاتحہ کا جب دم کیا گیا سام کے کاٹنے سے، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ بات کرنے کا مقصد کہ ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، مار لی کوئی بات نہیں، اب تو بدل لیں، اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ فطرتاً اللہ کی ایک خاص رحمت ہے، خاص نعمت ہے کہ رمضان کے آتے ہی، روزہ رکھتے ہی، یہ تھوڑی سی بھوک کی کیفیت بندہ مومن پر آتے ہی اس کے اندر ہلکا سا تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر خوف آ جاتا ہے، جس کی اللہ بذات خود ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، پہلے لوگوں پر بھی کیے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اب وہ تقویٰ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے، ہر لمحے، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کریں، اس چیز کے بارے میں ہمیں خبر ہو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہر کام کرنے سے پہلے وہ انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھایا ہے ہمیں اس کی خبر ہو، اس کا اختتام کیسے کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 4 5 دوست آپس میں بیٹھے، آپس میں گفتگو کی، اچھی گفتگو بھی ہوئی، بری گفتگو بھی ہوئی، غیر اخلاقی گفتگو، بےہودہ گفتگو بھی ہو گئی، بندے مجرم ہو گئے، گنہگار ہو گئے، ان کے کھاتے میں گناہ لکھ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جو وہاں سے اٹھنے سے پہلے، جس کو ہم کہتے ہیں مجلس کفارہ کی دعا، کہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا ہے سبحانک اللہ والی، وہ دعا جو شخص پڑھ لے، فرمایا اس مجلس میں بیٹھے اس ایمان والے سے جتنے گناہ ہوئے، اس دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں خبر ہی نہیں کتنی بڑی فضیلت۔ میں نے گھر میں داخل ہونے کا آپ کو بتلایا کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی سزا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی ہم اپنے ساتھ شیطان کو، ابلیس کو، بلکہ اس کی پوری ٹیم کو لے جاتے ہیں، بعد میں پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ گھر میں بے برکتی آ گئی، لڑائی جھگڑے آ گئے، بے سکونی آ گئی، بچوں کی لڑائی آ گئی۔ یہ ساری باتیں خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن کی تلاوت، اس کو اپنا صبح دوپہر شام، بلکہ یہاں جو سوڑی گلی میں ہمارے بھائی کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ میرا خیال ان کو یہاں کم از کم چلے 3 نہیں تو 2 نمازیں تو ان کو ملیں گی، ظہر اور عصر۔ کوشش کریں، انتظامیہ بھی ایسے کرے کہ یہاں ان کے پاس یہ جو بچے حفظ والے پڑھتے ہیں، وہ پڑھے ہیں، وہ تختیاں سی، ان کے اوپر قرآن رکھ دیے جائیں، باہر الماری میں نہ رکھے جائیں، ان کے اوپر قرآن رکھے جائیں۔ جو حضرات نماز پڑھنے مسجد میں آئیں، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے آدھا صفحہ پڑھ لیں، 1 صفحہ پڑھ لیں، چند آیتیں پڑھ لیں، میں نہیں کہتا پورا سپارہ پڑھیں،
پورا قرآن پڑھیں، آدھا پارا پڑھیں، ایک پاؤ نہیں، چند صورتیں ہی پڑھ لیں۔ آپ کو سارا قرآن نہیں آتا، کوشش کریں قاری عمران صاحب سے کہیں کہ مجھے قرآن نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں، انشاءاللہ وہ آپ کو پڑھنا سکھا دیں۔ اگر آپ کو آتا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا چاہتے، یا پہلے پارے یا صورتیں نہیں آتی، آخری پارا آتا، کوئی بات نہیں، اس کو آپ پڑھ لیں۔ کسی کو آتا ہے، غلط ملت آتا ہے، اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کو پڑھنا آتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اس کو نارمل اجر مل رہا ہے۔ روٹین کا جو اللہ نے ثواب اجر رکھا ہے، ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملنی ہیں، اس کو وہ ثواب ملتا ہے۔ جس آدمی کو پڑھنا آتا ہے مگر غلط ملت پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی، الفاظ صحیح نہیں نکلتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو ایک لفظ کے بدلے 10 نہیں 20 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ عام بندے کو 10، اور جس بندے نے کوشش کی ہے پھر بھی غلط ملت بیچارہ پڑھ رہا ہے، اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو وہ 10 نیکیاں دے رہا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں دے رہا ہے۔ وہ کیوں؟ کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں ناکام ہوں، فی الحال مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں اعراب ٹھیک نہیں لگا رہا، میں لفظ ٹھیک نہیں پڑھ رہا، ادائیگی ٹھیک نہیں کر رہا، کوشش کرے گا اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ اس لیے کوشش کریں، جن حضرات کو قرآن آتا ہے اگر وہ کہیں کمال کر لیں کہ کوشش کر کے ترجمے کے ساتھ 2 آیات 3 آیات آدھا صفحہ 1 صفحہ 2 صفحے جتنے وہ پڑھ سکے، ورنہ میری آپ کی یہ جتنی کچھ صورتحال بنی ہوئی جو ہمیں جوتے پڑھ رہے ہیں 400، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن ہی ہے۔ جوتے پڑھنے کی وجہ، بے برکتی کی وجہ قرآن ہے۔ کیوں؟ اللہ بذات خود کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کچھ لوگوں کو قرآن کے ذریعے عروج دیتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے نہ کی وجہ سے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اللہ ان کو نیچے گرا دیتا ہے۔ ہمارے نیچے گرنے کی، ذلت اور رسوائی کی، بے برکتی کی، پریشانی کی، معاشی طور پر پریشان، مالی طور پر پریشان، کاروباری طور پر پریشان، گھریلو پریشانیاں، یہ سب کی سب میں نے آپ نے خود کھڑی ہیں، خود اختیار کی ہوئی ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے بندے کا اللہ سے تعلق ہو اور اللہ بندے سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے بندہ وہ ڈیمانڈ پوری کرے، اور جو بندہ چاہتا ہے بندہ اللہ سے کہے اللہ اس کو پورا نہ کر کے دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایمان اور یقین رکھیے، آپ اللہ سے دعا جو بھی کرتے ہیں، حلفاً کہتا ہوں آپ کی کوئی دعا رد نہیں، کوئی دعا رد نہیں، بلکہ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے، مانگنا، اللہ سے مانگنا، سوال کرنا ایک ایسی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان پیدا ہوا اس کی تقدیر لکھ دی گئی، مگر ایک دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ آپ دعا کے ذریعے بار بار مانگ کر، بار بار سوال کر کے اپنی تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے بڑی امید ہے، جمعرات کو شاید پہلا روزہ ہو جائے، جمعے کو چاند کی جیسی کو کیفیت اور صورتحال بنے گی، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ابھی سے اگر میں اور آپ نیت کر لیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس کا حق ادا کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اذکار کرنے ہیں، صدقہ خیرات، ابھی سے نیت کر لیں۔ اتنے عرصے میں اگر آپ اور میں، کوئی شخص ہم میں سے مر گیا، زندگی موت کا کسی کو نہیں پتا، اگر وہ مر گیا، گارنٹی سے، حدیث کی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ مر تو جائے گا، مگر رمضان کے روزوں کا اس کو اللہ پورا ثواب عطا کرے۔ کیوں؟ اس نے نیت کر دی، ارادہ کر لیا، نہیں اللہ میں نے نمازیں چھوڑتا تھا، اب نمازیں چھوڑوں گا نہیں، میں نوافل نہیں پڑھتا تھا، اب پڑھوں گا، اذکار نہیں یاد کیے تھے، اب کروں گا، تلاوت نہیں میں کر رہا تھا، اب میں کروں گا، روزے میں نہیں رکھتا تھا، اب میں رکھوں گا، ارادہ کر لیا۔ ارادہ تو ایک ایسی چیز ہے، نیت ایک ایسی چیز ہے، اخلاص ایک ایسی چیز ہے، بندہ جب کر لیتا ہے، عمل کرے نہ کرے، اللہ نے فرشتے کو پابند کیا ہوا ہے، میرا بندہ نیکی کا ارادہ ہی کر لے تو نے اس کی نیکی لکھ دینی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔